دوائیوں کے اس نئے گروپ نے جن کو کہ ہم GLP-1 ایگونسٹ کہتے ہیں بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ہر مریض اسپیشلی گردے کا مریض اس بارے میں ضرور سوال کرتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب اگر یہ دوائیاں ساری میٹابولک ہیلتھ کے لیے اور گردے کے مرض کے لیے شوگر کے لیے اتنی اچھی ہیں تو کیا میں بھی یہ دوائی یوز کر سکتا ہوں؟ یہ دوائیاں بڑی طاقتور ہیں، یہ دوائیاں بڑی میجیکل ہیں اور ان دوائیوں کے ڈائبٹیز، گردے کے مرض، لیور کے مرض، کارڈیو ویسکولر ہیلتھ سب میں بڑے فوائد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان دوائیوں سے جڑے ہوئے کچھ کوسچنز ہیں جو کہ آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کیا آپ اس دوائی کے لیے صحیح کینڈیڈیٹ ہیں کہ نہیں، کیا واقعی آپ اس دوائی کو یوز کرنے کے لیے صحیح کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس کو ڈسکس کریں گے ہم آج کے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسل کلینک آف لاہور، اپنی نیفرولوجی سیٹ سے اپنا نیفرولوجی ہیٹ پہنے ہوئے، جس میں ہم کچھ مکسچر کریں گے میٹابولک ہیٹ کا اور گھر والے اسٹوڈیو سے۔ یہ جو ہمارا دوائیوں کا نیا گروپ ہے پچھلے تقریباً 7-8 سال سے اویلیبل ہے، اس نے کافی امپرومنٹ کی ہے اوور آل میٹابولک ہیلتھ میں مریضوں کی، اور یہ تقریباً اس وقت ہر طرح کے مرض کے لیے FDA اپرووڈ ہے۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں 2017 سے، جب FDA نے GLP-1 ایگونسٹ جیسے کہ اوزیمپک کو ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے اپروو کیا۔ 2020 میں یہی دوائی ڈائبٹیز کے مریضوں میں کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کی بینیفٹ کے لیے اپروو ہو گئی۔ پھر 2022 میں ڈائبٹیز میں گلائسیمک کنٹرول کے لیے ایک دفعہ اور اپروو ہوئی۔ اس کے بعد اب یہ دوائی اور اس طرح کی باقی دوائیاں کڈنی ڈیزیز کے لیے 2025 میں کڈنی ڈیزیز کی بہتری کے لیے ڈائبٹیز کے اندر جو گردے کے مریض ہیں ان کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کی بہتری کے لیے اپروو ہو چکی ہے، اور اس دوائی کے گردے کے مریضوں میں بڑے فوائد ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دوائی فیٹی لیور کے لیے بھی اپروو ہو چکی ہے، جس کو اب ہم میش کہتے ہیں، میٹابولک ایسوسیٹڈ ڈس فنکشن یا میٹابولک ڈس فنکشن اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، اور فیوچر میں لگ رہا ہے کہ یہ الکوہل ڈس آرڈر کے لیے بھی اپروو ہوگی۔ موٹاپے کے لیے، موٹاپے کو کم کرنے کے لیے یہ پہلے ہی اپروو ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ موسٹ لائکلی ڈیمینشیا اور نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے لیے بھی یہ دوائی اپروو ہو جائے گی، یہ میرا اپنا ہنچ ہے۔ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ یہ دوائی کام کرتی کیسے ہے۔ یہ دوائیاں بیسیکلی کاپی کرتی ہیں ہمارے ایک نیچرل ہارمون کو، نیچرل پروٹین کو، جس کو ہم کہتے ہیں GLP-1 پیپٹائڈز، گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1۔ یہ دوائیاں کہلاتی ہیں GLP-1 ایگونسٹ، کیونکہ یہ انہی ریسیپٹرز پہ جا کے کام کرتی ہیں جہاں پہ ہمارا نیچرل ہارمون GLP-1 جا کے کام کرتا ہے۔ نیچرل ہارمون کی لائف ہوتی ہے بہت کم، کچھ سیکنڈز یا منٹس۔ یہ دوائیاں کیونکہ آرٹیفیشلی پروڈیوس ہیں اور یہ کئی گھنٹوں، کئی دنوں تک کام کرتی ہیں۔ اب یہ کام کیا کرتی ہیں؟ جو ہمیں موٹے موٹے بینیفٹس پتہ ہیں یا طریقے پتہ ہیں کام کرنے کے، جو کہ عام عوام جانتی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کے اسٹامک میں، معدے میں جو ڈیلے ہوتا ہے، فوڈ کا ہراج ہوتا ہے، اس کو ڈیلے کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوک کم لگتی ہے، جو دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، معدے میں فوڈ کے پروسیس کو سلو کرنے سے بھی، اور برین کے اندر جو ہمارا ہائپوتھیلمس ہے اس کے اوپر جا کے بھی ایکٹ کر کے۔ پھر یہ دوائیاں پینکریاز پہ جا کے کام کرتی ہیں اور انسولین تب ہی ریلیز کراتی ہیں جب کہ آپ کی گلوکوز بڑھتی ہے۔ اس لیے ان دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ آپ کی شوگر کم ہو جائے۔ یہی دوائیاں گلوکاگون بھی کم کرواتی ہیں، جس سے لیور نے جو گلوکوز ریلیز کرنی ہوتی ہے باڈی میں وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہیں اس کے موٹے موٹے میٹابولک طریقے کام کرنے کے۔ اب کوسچن یہ آتا ہے کہ ان دوائیوں کا ڈائبٹیز کے علاوہ اور بہت فائدہ ہے، جیسے کہ کارڈیو ویسکولر ہیلتھ امپروومنٹ، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بلڈ ویسلز بہتر ہیں، آپ کی کڈنی ہیلتھ بہتری، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے کے اندر بھی کوئی میکانزم ہے جس سے یہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح لیور کے اندر فیٹی لیور کے ریورسل کے لیے اب یہ ڈرگ اپروو ہو چکی ہے، یا اس سے ملتا جلتا جو سارا گروپ ہے GLP-1 ایگونسٹ میڈیکیشن کا وہ اپروو ہو چکا ہے۔ تو اس کی کیا میکانزم ہے؟ وہ کچھ میکانزمز ہمیں پتہ ہیں، کچھ سائنسدان ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل لیور میں یہ نیٹری یوریسس کراتی ہے، یعنی کہ سوڈیم کا اخراج کرتی ہے، یہ انفلیمیشن اور فائبروسس کو کم کرتی ہے،
جس کے نتیجے میں گردے کے اندر پریشر کم ہوتا ہے، آپ کا پروٹین یوریا کم ہوتا ہے، آپ کا EGFR تو تھوڑا انیشیلی گرتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کے گردے کے مرض کا جو بڑھنے کا پروسیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریسنٹلی جگر کے اندر کچھ GLP-1 ایگونسٹ ایکسپرٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا چوہوں کے اندر، مائس کے اندر، جو ایکسپیریمنٹل اینیمل ہوتا ہے لیب میں۔ انہوں نے ایک اسپیشل سیل ڈھونڈا لیور کے اندر جس کے ریسیپٹر پہ کام کر کے یہ دوائیاں فیٹی لیور کو ریورس کرتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ سارا فیٹی لیور کا ریورسل اور فائدہ ویٹ لاس، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ اور میکنزم ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں نے چوہوں کو یہ سیمیگلوٹائڈ دی، دوائی دی، لیکن ان کا ویٹ لاس نہیں ہونے دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ویٹ لاس نہ ہونے کے باوجود ان اسپیشل سیلز اور ریسیپٹرز کی وجہ سے جب یہ دوائیاں دی گئیں تو ان مائس کا فیٹی لیور ریورس ہو گیا، انفلیمیشن کم ہو گئی، امیون سسٹم بہتر ہو گیا۔ دوسرے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے انہی چوہوں کا ویٹ لاس تو ہونے دیا دوائی کے ساتھ، لیکن یہ جو اسپیشل ریسیپٹر والے سیلز تھے وہ ان چوہوں میں ریموو کر دیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ویٹ لاس کے باوجود ان چوہوں کا فیٹی لیور ریورس نہیں ہوا، جہاں سے انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی ان دو ایکسپیریمنٹس انہی چوہوں میں کر کے کہ ان دوائیوں کا فائدہ صرف ویٹ لاس کے تھرو ہی نہیں ہے بلکہ ایک اسپیشل سیل اور ریسیپٹر کی وجہ سے ہے، اور اگر اس آرگن میں یہ سیل اور ریسیپٹر ریموو کر دیا جائے تو ویٹ لاس ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے تھوڑے ذرا ڈیپ لیول کی بات جس کو کہ سائنسدان باقی آرگنز جیسے کہ گردوں میں، دل میں، دماغ میں بھی ثابت کریں گے، لیکن ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ ان دوائیوں کا فائدہ کن کن کو ہے؟ ان دوائیوں کا فائدہ صرف شوگر کے مریضوں کو بھی ہے، ان دوائیوں کا فائدہ صرف فیٹی لیور کے مریضوں کو بھی ہے، ان دوائیوں کا فائدہ صرف ہارٹ کے مریضوں کو بھی ہے، ان دوائیوں کا فائدہ صرف گردے کے مریضوں کو بھی ہے، اسپیشلی اگر وہ گردے کا مرض ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہو۔ تو ان دوائیوں کا بیسیکلی ساری میٹابولک ہیلتھ میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور سب سے ٹاپ پہ ویٹ لاس کے لیے موٹے لوگوں میں جن میں ابھی یہ کوئی آرگن ڈیمیج پرومیننٹ نہیں ہوا ان میں بھی ان دوائیوں کا فائدہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ان دوائیوں کا اتنا فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے تو آپ کو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، اس میں دو پارٹ ہیں۔ پہلا ہے کامن سائیڈ ایفیکٹ جو کہ آپ کو گوگل میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دوسرا ہے سٹل ایشو، ریئل فلسافیکل ایشو، لانگ ٹرم ایشو جس کو کہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ یہ دوائی سٹارٹ کریں۔ سائیڈ ایفیکٹس میں ہمارے کیا ہیں؟ بڑے کامن سے نوزیا، وامٹنگ، کیونکہ یہ دوائیاں معدے کے تھرو ہی کام کرتی ہیں مینلی، اس لیے GI سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو سکتے ہیں، بھوک کی کمی یا کھانے کا مزہ ختم ہو جانا۔ اسی طرح کچھ موڈ ریلیٹڈ چھوٹا موٹا ایشو ہو سکتا ہے، آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ جو سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے پینکریاٹائٹس، اور بعض اوقات تھائرائڈ کینسر کو یہ پروموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے ہی تھائرائڈ کینسر کے رسک پہ ہوں۔ اس لیے امریکہ میں جب بھی آپ یہ دوائیاں شروع کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نیک کا، اور اس میں اگر کوئی پرومیننٹ چیز تھائرائڈ گلینڈ میں نظر آئے تو اس کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ کینسر تو نہیں ہے، پھر آپ کو یہ دوائی دی جاتی ہے۔ یہ تھے میجر سائیڈ ایفیکٹس جو کہ آپ گوگل پہ پڑھتے ہیں۔ اب آ جاتی ہیں آگے سٹل چیزیں جو کہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں کہلا سکتے، لیکن مارکیٹنگ کے بعد کے اس دوائی کے پیشنٹ پاپولیشن میں جانے کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ابھی پروو کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا کہ جب آپ یہ دوائیاں چھوڑتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین بھی دوبارہ ہو جاتا ہے جتنا آپ نے ویٹ لاس کیا ہے۔ کچھ ریسرچ کے مطابق، بلکہ ایک ریسنٹ ریسرچ آئی تھی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں، جس میں انہوں نے تقریباً 37 بڑی ریسرچز کو کمبائن کیا، 9000 یہ پیشنٹ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان مریضوں کا انیشلی تو تقریباً 8-10 کلو وزن کم ہوا ان دوائیوں کے، لیکن دوائیاں چھوڑنے کے 1 سے کچھ مہینے کے اندر اندر ہی زیادہ وزن ان کا واپس آ گیا مریضوں کا، اور انہوں نے پروجیکٹ کیا، اندازہ لگایا کہ 2 سال کے اندر اندر اگر یہ مریض دوائی بند کر دیتا ہے تو اس کے 2 سال کے اندر اندر اس کا سارا وہی والا ویٹ واپس آ جائے گا، شاید اس سے پہلے ہی آ جائے۔
اسی طرح کچھ ریسرچز شو کرتی ہیں کہ جو کارڈیو ویسکولر سارے بینیفٹس آپ کو ہوتے ہیں ویٹ لاس کی وجہ سے یا ان دوائیوں کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور واپس آپ اسی رسک لیول پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ یہ دوائی شروع کرنے سے پہلے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک نئی بڑھتی ہوئی ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، جو کہ پہلے کچھ الفاظ میں تھی کہ ان دوائیوں سے آپ کا مسل لاس ہوتا ہے، آپ کا بون لاس ہوتا ہے، اب سرجنز کے لیے یہ بن گیا ہے یہ بہت بڑا پھڈا، کیونکہ ان کی سرجریز فیل ہو رہی تھیں، ان کے آؤٹ کم خراب ہو رہے تھے، تو وہ سب سے پہلے اب آپ کی سرجری کرنے سے پہلے ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ ان دوائیوں پہ تو نہیں ہیں، اور اگر آپ ان دوائیوں پہ ہیں تو وہ آپ کی پوری میٹابولک پروفائل کراتے ہیں، جس میں وہ آپ کا سیرم البیومن چیک کرتے ہیں، پری البیومن چیک کرتے ہیں، جس کو کہ ہم میل نیوٹریشن چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ آپ کا بون ڈینسٹی سکین تک کرواتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں، جوائنٹ سرجری میں پرابلم آنی شروع ہو چکی ہیں، بون اس طرح ریپیئر نہیں ہوتے، ان کے آؤٹ کمز خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ریسرچ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ GLP-1 ایگونسٹ کے استعمال کرنے کے بعد تقریباً 20% جو پیشنٹ ہیں، ہر 100 میں سے 20% مریض پہلے 1 سے 2 مہینے میں ہی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں چلے جاتے ہیں، اور تقریباً 30% سے بھی زیادہ لوگ آئرن ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں، انیمک ہو جاتے ہیں تقریباً 6 مہینوں کے اندر اندر ہی۔ اب یہ جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، جن میں سے کچھ کو ہم چیک کر سکتے ہیں، کچھ کو ہم چیک نہیں کر سکتے، یہ ان دوائیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ لاسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس ساری ڈسکشن کو سامنے رکھ کے آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کن مریضوں میں یہ ادویات یوز کرتے ہیں؟ میں ان مریضوں میں یہ ادویات یوز کرتا ہوں جہاں پہ مجھے بریجنگ کرنی پڑتی ہے کہ مریض بہت ہی خطرناک کنڈیشن میں ہے، میں اس کو کسی طریقے سے اس سے باہر نکال کے سیف زون میں لے آؤں، پھر اس کے بعد میں ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اس کو لے کے چلوں گا۔ اس میں فار ایگزامپل وہ جو بڑا ہی خراب قسم کی ڈائبٹیز کا مریض ہے، جس کا A1C 11 12 13% ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں کہ میں نے کیا کرنی ہے، اور اگر میں اس کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ابھی سے اگریسو لے کے آؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ بد دل ہو کے چھوڑ ہی جائے۔ اس مریض کو میں یہ دوائی سٹارٹ کراتا ہوں کچھ مہینوں کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کا وزن بہت زیادہ ہے اور وہ ولنگ ہے لائف سٹائل سٹارٹ کرنے کے لیے، تو میں اس کو آہستہ آہستہ لائف سٹائل انٹروڈیوس کرا کے ساتھ یہ دوائی شروع کراتا ہوں، لیکن میرا یوزول ڈیوریشن 3 سے 6 مہینے تک ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں ابھی تک نہیں سمجھتا کہ ان دوائیوں کا کوئی فائدہ ہے یا یوٹیلائزیشن ہے یا ان کو کرنا چاہیے۔ آن لائن یا میڈیکل کمپنیز کی طرف سے آپ کو یہی ریکمنڈیشن ملے گی کہ بیسیکلی آپ کو یہ دوائیاں لانگ ٹرم یوز کرنی چاہیے، لیکن میری سمجھ کے مطابق ان دوائیوں کا فائدہ جسٹ لائک ہومیوپیتھک طریقے سے ہے کہ جس دن تک آپ لیتے رہتے ہیں اس دن تک آپ کو وہ اثر رہتا ہے، جب آپ یہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، آپ وہیں پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں آپ پہلے تھے۔ اور اگر آپ اپنی صحت کو اوور آل امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے لائف سٹائل۔ جن مقاصد کے لیے آپ یہ دوائیاں یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو میں ان مریضوں میں جن مریضوں کو ان دوائیوں کی اشد ضرورت ہے، کچھ مہینوں کی بریجنگ تھراپی کے طور پہ یوز کر کے اس کے بعد میں یہ دوائیاں روک دیتا ہوں اور مریض کو مین وائل ہیلدی لائف سٹائل پہ لے کے آ جاتا ہوں، جو کہ اب یہ دوائیوں والے بھی ریکمینڈ سیم چیز کر رہے ہیں کہ ان دوائیوں کے دوران اگر آپ نے نیوٹریشنسٹ کو نہ دکھایا، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ریگولر فالو اپ نہ کیا، ویٹ ٹریننگ نہ کی، تو پاسبل ہے کہ 6 مہینے بعد آپ اور زیادہ مسلوں میں گرے ہوں بجائے کہ آپ کو سارے فوائد ہوں۔ اور بڑی جلد ہی میری اپنی ہنچ ہے کہ یہ ریکمنڈیشن آ جائے گی کہ آپ نے یہ دوائیاں اس نیوٹریشن کے ساتھ استعمال کرنی ہیں، اس ویٹ ٹریننگ کے ساتھ استعمال کرنی ہیں، اور FDA بلیک باکس وارننگ کائنڈ کچھ ساتھ اٹیچ کر دے گی ان میڈیکیشن کے کہ اگر آپ نے یہ ویٹ ٹریننگ، یہ ہیلدی لائف سٹائل، یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ساتھ نہ لیے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ GLP-1 ایگونسٹ بڑی پاورفل دوائیاں ہیں، بڑی میجیکل دوائیاں ہیں، اور ان کے بے تحاشا فوائد ہیں گردے کے مریضوں میں، شوگر کے مریضوں میں، دل کے مریضوں میں، موٹاپے کے مریضوں میں، اور میں بھی فیوچر میں ڈیمینشیا کے مریضوں میں اور ڈرگ ڈس آرڈر یا ایڈکشن کے مریضوں میں۔ لیکن یہ سارے فوائد ہیں ٹیمپریری، دوائی کے ڈیوریشن کے دوران ہیں، جو ہی آپ دوائی چھوڑتے ہیں آپ کے سارے بینیفٹس اس وقت رک جاتے ہیں، موسٹ لائکلی ریورس ہو جاتے ہیں، آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے،
تو ان دوائیوں کو صرف آپ نے اسی صورت میں یوز کرنا ہے جب آپ کو ان کی شدید ضرورت ہو. آپ ان دوائیوں کو ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ لے کے چلیں. اس دوائی کو کچھ مہینوں کے لیے بریجنگ تھراپی کے طور پہ یوز کریں، جس کے دوران آپ کو موٹیویشن ہو جائے، ہاں میری ڈائبٹیز ریورس ہو رہی ہے، میرا ویٹ کم ہو رہا ہے، میری اوور آل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، میرا فیٹی لیور کافی بہتر ہو گیا ہے. یہ نظر آتے ہی آپ ان دوائیوں کو کریں ڈراپ اور ہیلدی لائف سٹائل کو اور اگریسو کر کے اپنی نیچرل لائف کی طرف واپس آئیں، اپنی نیچرل ہیلتھ کی طرف واپس آئیں. ان دوائیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی؟ کیا آپ یہ دوائیاں خود استعمال کر رہے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے سپرویژن میں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ تھا کہ ان دوائیوں کے استعمال سے آپ کو سویئر مسل لاس، بون لاس ہو سکتا ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں؟ اور کیا آپ ان سارے ایشوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ میجرز لے رہے تھے کہ نہیں؟ آپ نے یہ دوائیاں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے سپرویژن میں استعمال کرنی ہیں، اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق استعمال کرنی ہیں. میں نے آپ کے ساتھ اپنا اور اپنے مریضوں کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، خود اپنی ریسرچ کرنی ہے، اپنی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کو ڈسکس کرنا ہے. اور ہماری ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں اسی طرح کے ایک اور کمپلیکیٹڈ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.